سماعت کی۔ آج سے ہم سورہ بقرہ کے بعد کی سورت یعنی سورہ آل عمران کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے اور مدنی سورت سے مراد یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورت مبارکہ کی بھی 200 آیات ہیں اور 20 رکوع اس سورت مبارکہ کے ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی 80 آیات یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب نجران سے عیسائیوں کا وفد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ وہی وفد تھا کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کو مقابلے کا چیلنج بھی کیا، اور اس وفد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وفد کے حق میں اور بعض آیات ان کے خلاف رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں نازل فرمائی، اور ابتدائی 80 آیات کا تعلق اسی وفد سے ہے کہ جو نجران سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کو آل عمران کہنے کی وجہ یہ ہے، اس کا نام آل عمران رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آل عمران کا یعنی عمران کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ عمران حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائی یا ان کے والد نہیں ہیں، بلکہ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم، اور بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ہی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے شخص ہیں کہ جن کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی اولاد حضرت سیدنا مریم علیہ السلام تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کی ولادت کا ذکر ہوا، حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا، آپ کی والدہ کی آپ کے بارے میں جو منت مانی گئی اس منت کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ عیسائیوں سے نبی کریم علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے اور معجزات کا تذکرہ یہاں موجود ہے، تو اس لیے چونکہ یہ اس سورہ مبارکہ میں اور بالخصوص اس سورہ کی ابتدائی آیات یہ آل عمران سے یعنی حضرت سیدنا مریم اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس لیے اس سورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں جس وفد کا تذکرہ کیا گیا، یہ وفد بعض روایات کے مطابق یہ 14 افراد پر مشتمل یہ وفد تھا، اور یہ 14 افراد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور بعض روایات یہ ہے کہ یہ تقریباً 250 سے زائد افراد پر مشتمل ایک گروہ تھا کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس گروہ کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے، ان کا پہناوا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رکھ رکھاؤ اور ان کے بات کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ مدینہ طیبہ کے لوگ کہتے تھے کہ ان جیسا گروہ اور ان جیسا وفد آج تک مدینہ میں نہیں آیا ہے۔ یہ علماء کے لباس میں تھے، اور ان پر انہوں نے اپنے لباسوں پر اپنے کپڑوں پر خوبصورت قسم کی چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے کہ جب آپ علیہ السلام عصر کی نماز ادا فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز ادا فرمانے کے بعد ان لوگوں نے اٹھ کر مسجد نبوی میں ہی اپنی نماز ادا کرنا شروع کی۔ صحابہ کرام نے روکنا چاہا، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو انہیں روکنے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے مسجد نبوی میں ہی مشرق کی جانب رخ کر کے یا بیت المقدس کی جانب رخ کر کے انہوں نے مسجد نبوی میں ہی اپنی عبادات کو ادا کیا۔ ان میں سے 14 افراد ایسے تھے، 250 سے زائد جو افراد تھے ان میں سے 14 افراد ایسے تھے کہ جو ان کے سردار کا رتبہ رکھتے تھے، اور ان 14 افراد میں سے بھی 3 لوگ ایسے تھے کہ جو ان کے معاملات کے ذمہ دار تھے۔ عاقب نامی ایک شخص ان کا امیر تھا، اور جو ان کو مشورے دیا کرتا
ایک شخص ابو حارثہ بن علقمہ ان کا عالم تھا، اور اسی طرح ایک اور شخص کہ جس کا نام عبد المسیح تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جس کی رائے کے بغیر یہ کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان میں ایک شخص امیر سفر، یعنی جو اس پورے کے پورے سفر میں ان کا امیر اور ان کا رہنما رہا، اس کا نام سید تھا۔ تو یہ تمام افراد وہ تھے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے کلام کیا، آپ علیہ السلام سے انہوں نے بحث کی، اور دین اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور اپنے عقائد اور اپنے دین کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کے ممکنہ دلائل حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ ان کا سب سے جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم تو پہلے ہی اسلام پر ہیں، تو آپ ہمیں اسلام کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے اسلام پر نہیں ہو۔ کہنے لگے کہ ہم پہلے سے اسلام پر ہیں، اور اس کی دلیل یہ دینے لگے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ تو آپ کا جو مذہب ہے وہ مذہب اگر آپ اسلام کہتے ہیں تو اس اسلام پر ہم بھی عمل پیرا ہیں۔ اب جب انہوں نے اس انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی تبلیغ پر اعتراض کیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر ان سے مدلل انداز میں بات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم کون سے اسلام پر ہو کہ جس میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو؟ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا اس بات کا تمہیں یقین نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم نے اپنے رحم میں رکھا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں انہوں نے رکھا ہے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے پیٹ میں رزق نہیں دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور دیا گیا۔ پھر حضور نے ان سے سوال کیا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس طرح نہیں ہوئی کہ جس طرح کے عام بچے کی ولادت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور ہوئی۔ پھر حضور نے پوچھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد اسی طرح بچپن میں نہیں رہے، بچپن کی حالت میں عہد طفولیت میں نہیں رہے جس طرح کا پروسیس ایک عام بچے کے لیے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور رہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے نہیں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور کھاتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آنی اور وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رزق استعمال کرنا، یعنی کھانا کھانا، پانی پینا، ان کے لیے موت کا تصور ہونا، یہ تمام چیزیں کیا اس بات کے لیے کافی نہیں کہ یہ مانا جائے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مکالمے کو سورہ آل عمران کے آغاز میں رب کائنات نے نقل فرمایا۔ ارشاد ہوا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ الف لام میم اس کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان کیا جا چکا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کا معنی یا تو رب کائنات ہی جانتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے نبی کریم علیہ السلام جانتے ہیں، یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کچھ شعور عطا فرمایا وہ اس کا معنی اور مفہوم جانتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ الف لام میم یا لوح قرآنی پر میں مشتمل اور جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا معنی کوئی سمجھتا ہو۔ ہر شخص نے، بعض مفسرین نے بعض لوح قرآنیہ کی الگ الگ تفاسیر کی، بعض نے کچھ مفہوم اور معنی بتائے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص اس بات پر حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بتائے ہوئے معنی اور اس کے بتایا ہوا مفہوم وہی حق ہے، اس کے علاوہ کچھ حق نہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی جانب حروف نازل فرمائے، اور اسے یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جو رب کائنات نے انتہائی رازدارانہ انداز میں حضور سے فرمایا۔ اب اللہ ہی جانتا ہے یا نبی کریم علیہ السلام ہی جانتے ہیں کہ ان الفاظ میں، ان حروف میں کون سے پیغام یا کون سے احکام پوشیدہ ہیں۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو
کہ اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم وہ ہمیشہ ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور قیوم سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ یہ وہ ابتدائی مکالمہ تھا کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے عیسائیوں سے فرمایا، کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور کا یہ سوال کرنا کہ کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ کو حضور کے اس مکالمے کو یہاں بیان فرمایا کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، یعنی اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم اور وہی دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ گویا کہ یہ ایک دعویٰ اور ایک دلیل دونوں ہیں۔ دعویٰ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ماننا کہ وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دلیل اس طور پر کہ یہ ثابت کرنا کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ پھر یہ جو دو حروف ہیں الحی اور القیوم، ان میں سے ایک دعویٰ اور دوسرا اس کی دلیل ہے۔ دعویٰ اس طور پر کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حیات پر، حیات ابدی پر کوئی دلیل مانگے تو اس کا جواب یہ ہے کہ القیوم وہ دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا ہے۔ تو جو شخص دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا ہو وہ اپنے لیے موت کا تصور کیسے برداشت کرے؟ ایک نارمل انسان کی ہم اگر بات کریں، ایک نارمل انسان جب کسی دوسرے کو مال دیتا ہے، کسی کے پاس مال ہو، وہ کسی دوسرے کو اپنا مال دے رہا ہو تو وہ کب یہ چاہے گا کہ وہ خود غریب ہو جائے؟ جو دوسروں کو دینے والا، جو دوسروں پر لٹانے والا ہو وہ اپنے اوپر بھی ضرور خرچ کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف دوسروں پر خرچ کرے گا اور اپنے لیے وہ غربت کو پسند کرے یا اپنے لیے وہ محتاجی کو پسند کرے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال حیات ابدی سمجھنے کے لیے اور اس دعوے کو دلیل کو سمجھنے کے لیے ہمارا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رب کائنات وہ ذات ہے کہ جو دوسروں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو زندہ رکھتا ہے۔ جب رب کائنات حیات یعنی زندگی دوسروں کو عطا کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے لیے وہ حیات رکھی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ اگر رب کائنات کے لیے یہ مانا جائے کہ وہ دوسروں کو زندگی نہیں دینے والا تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے معاذ اللہ کہ رب کائنات جب زندگی پر قادر ہی نہیں تو اس نے اپنے لیے بھی کوئی ایسی زندگی نہیں اختیار فرمائی ہوگی۔ لیکن جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کی یا مخلوقات کی زندگی وہ اللہ کی عطا سے ہے تو نامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جو دوسروں کو زندگی عطا فرما رہا ہے اس نے اپنے لیے زندگی کی سب سے اعلیٰ قسم کو اختیار فرمایا، اور زندگی کی سب سے اعلیٰ اور بہترین قسم یہ ہے کہ ایسی زندگی کہ جس میں کبھی بھی موت کا تصور نہ ہو۔ تو اس لیے یہ دونوں کے دونوں الفاظ یعنی الحی اور القیوم، ان میں سے حی یہ دعویٰ ہے اور القیوم اس پر دلیل بھی بنائی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ان الفاظ میں یہ جو دو جملے استعمال ہوئے کہ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، یہ دونوں جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم تلاش کرنا چاہتا ہے، ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اسے دو آیات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم تلاش کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اسم اعظم ہے، اور دوسری جو آیت ہے وہ یہی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضور نے فرمایا کہ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اسم اعظم اس نام کو کہا جاتا ہے کہ جو رب کائنات کی ذات کے ساتھ خاص ہو، کسی اور کے لیے وہ نام کسی بھی معنی میں کسی بھی لحاظ سے استعمال نہ کیا جا سکتا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ نام وہ ایسا نام ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر صفات کو گھیرے ہوئے ہو، یعنی رب کائنات کی تمام تر صفات اس ایک نام میں پائی جاتی ہوں، نظر آتی ہوں۔ اب مثال کے طور پر اگر یہاں ہم یہ مانیں کہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے تو اس میں ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ رحمان الرحیم یعنی رحمت کرنے والا، اس میں رب کائنات کی زندگی یعنی حیات ابدی کا تصور بھی ہے،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تصور بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالقیت کا تصور بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاقیت کا تصور بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ رحمت کرنے والا جو سب سے بڑا مہربان اور سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اب رحمت کرنے والے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کس پر رحمت کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ثابت ہوگا۔ رحمت کرنے والے کا خود زندہ ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی زندگی ثابت ہوگی، حیات ثابت ہوگی۔ رحمت کرنے والے کا قدرت رکھنا ضروری ہے، رب کائنات کی قدرت ثابت ہوگی۔ رحمت کرنے والے کا صفت رزاقیت سے متصف ہونا ضروری ہے، یعنی وہ دینا جانتا بھی ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاقیت پائی جائے گی۔ یوں ہی رحمت کرنے والے کا جواد یعنی حد سے زیادہ بڑھ کر دینا، یہ بھی پایا جاتا ہو اللہ تعالیٰ کے کہ یہ صفت بھی اسی ایک رحمان میں شامل ہے۔ تو ہم جو بھی رب کائنات کی صفات لیں تو اس صفت رحمان و رحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر صفات کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو یوں الرحمن الرحیم کو لے لیں یا الحی القیوم کو لیں، انہی میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی برکت یہ ہے کہ اس کا ورد اگر کیا جائے تو رب کائنات ہر قسم کی مشکلات بھی دور فرماتا ہے، اور اس کے وسیلے سے مانگی جانے والی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر قبول فرماتا ہے۔ پھر یہاں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص ایسا آیا کہ جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ان الفاظ میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بانی اشہد ان لا الہ الا انت، اس طور پر کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الاحد الصمد، تو اکیلا ہے اور سب سے بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز، الذی لم یلد ولم یولد، کہ جس سے نہ کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس دعا کو سماعت فرمایا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الفاظ سے اللہ کے لیے جو بھی دعا کی جائے رب کائنات اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یوں ہی آپ علیہ السلام نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں بھی بعض روایات ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے کہ جو سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے اس وقت مانگی کہ جب رب کائنات کی جانب سے آپ مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانک، کہ پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں بے شک ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت کریمہ سے یعنی اس آیت کے ذریعے دعا مانگے کہ جس آیت کے ذریعے حضرت یونس نے دعا مانگی تھی، تو ایسا ممکن نہیں کہ اس کی کوئی دعا رب کی بارگاہ سے رد کر دی جائے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم کا قول اس آیت مبارکہ کے بارے میں بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی القیوم ہے، اور وہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب یہ تصدیق کرنے والی ہے ان پہلی کتابوں کی کہ جو لوگوں کے سامنے پہلے موجود ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور پھر اس نے نازل فرمایا توریت کو اور انجیل کو۔ یہاں قرآن کی اگر الفاظ و حروف میں فرق کی بات کریں، قرآن پاک کی اگر معجزے کی بات کریں، قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کی بات کریں، تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ رب کائنات نے کس انداز میں الفاظ کو کس پیرائے میں استعمال فرمایا۔ عربی نہ جاننے والوں کے لیے یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ اللہ تعالیٰ نزلہ کا لفظ استعمال فرمائے یا انزلہ کا لفظ استعمال فرمائے، دونوں کا معنی تقریباً ایک جیسا ہے، یعنی نازل کرنا، لیکن ان دونوں میں رب کائنات نے جس طرح قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمویا اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان حروف ان الفاظ کے ذریعے
طریقے کو اور توریت اور انجیل کے نازل ہونے کے طریقے کو بیان فرمایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مثال کے طور پر رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کتاب کو آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ یہاں نزل کا لفظ استعمال ہوا، اور نزل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اب قرآن پاک کی اگر نزول کی مدت کو ہم دیکھیں تو قرآن پاک 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ رب کائنات نے اس تھوڑی تھوڑی مقدار میں نازل ہونے کی جانب اشارہ کرنے کے لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزل کا لفظ استعمال فرمایا۔ پھر آگے چل کر انزل کا لفظ استعمال ہوا کہ انزل التوراۃ والانجیل، کیا اس نے توریت اور انجیل کو نازل فرمایا۔ اور انزل کہتے ہیں انزال جسے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایک دم سے اترنا۔ تو توریت، زبور اور انجیل اور دیگر جتنے صحائف تھے وہ سارے ایک ہی مرتبہ نازل کیے گئے، یعنی قرآن کی طرح تھوڑے تھوڑے آیت آیت کر کے نازل نہیں ہوئی، بلکہ وہ گزشتہ تمام کتابیں اور صحیفے وہ ایک ہی وقت میں پوری کی پوری کتابیں یا پورے کے پورے صحیفے نازل ہوئے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 40 تختیاں ایک ساتھ عطا کی گئی تھیں، جو ان 40 تختیوں میں توریت لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ چونکہ وہ کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئیں، ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے انزل کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس نے توریت اور انجیل کو ایک ہی مرتبہ میں نازل فرمایا۔ یہ قرآن کی وہ فصاحت و بلاغت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے پیش نظر دنیا بھر کے کفار کو یہ چیلنج کر رکھا ہے کہ کوئی اس کی مثال، کوئی اس کے جیسی کوئی ایک آیت ہی اگر بنا سکے تو بنا کر لائے۔ اور یقیناً اس طرح الفاظ و حروف کو ترتیب دینا کہ جو الفاظ و حروف نہ صرف انسان کی عقل کو کھول دیں بلکہ حالات و واقعات پر بھی وہ الفاظ اور وہ حروف صادق آتے ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لائق کتاب کا ہی خاصہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں نازل فرمایا۔ پھر یہاں ارشاد ہوا کہ انزل التوراۃ والانجیل، کہ ہم نے توریت اور انجیل کو نازل فرمایا۔ توریت اور انجیل، توریت وہ کتاب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل وہ کتاب کہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب یہاں زبور کا تذکرہ نہیں، دوسرے صحائف کا جو دیگر انبیاء پر نازل ہوئے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کتابیں اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی نہیں ہیں۔ جہاں ان کتابوں کا یا ان صحیفوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ یہ جن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کی قوم کے ماننے والوں سے، ان کی قوم سے تعلق رکھنے والوں سے جب بات کی جا رہی ہے تو انہی کتابوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اس قوم پر نازل ہوئی، اور ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ اور قرآن کی بات رب کائنات نے پہلے ہی فرما دی کہ ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو آپ پر نازل فرمایا ہے۔ توریت کو تورات قرآن میں ذکر کیا گیا، اور بہت سے مفسرین کرام نے اسے قرآن میں توریت کے معنی میں بھی پڑھا، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اسی طرح انجیل یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی مرتبہ میں بھی نازل کی گئی۔ پھر فرمایا کہ من قبل وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قبل، یعنی قرآن سے پہلے ہم توریت اور انجیل کو نازل کر چکے۔ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ هُدًى لِلنَّاسِ، اس کو اگر یوں پڑھیں تو معنی اور زیادہ سمجھ میں آئے کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ هُدًى لِلنَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان کو یعنی کتاب اس قرآن پاک کو نازل فرمایا، هُدًى لِلنَّاسِ، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا گزشتہ جو کتابیں نازل کی گئیں تو کیا وہ کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں تھیں؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ ہم نے فرقان کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ گزشتہ کتابیں اپنے دور کے لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً رہیں، اور ان لوگوں نے اس میں سے ہدایت بھی پائی۔ بعض جنہیں اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی انہوں نے اسی کتاب سے ہدایت کو پایا۔ لیکن قرآن پاک کے نازل ہونے کے وقت تک پچھلی جو کتابیں تھیں وہ اس حد تک ان میں تحریف کر دی گئی، اس حد تک ان میں تبدیلی کر دی گئی کہ اب اس میں یہ تصور کرنا، یہ الگ کرنا مشکل ہو گیا کہ رب کی نازل کردہ احکام کون سے ہیں اور لوگوں کے شامل کیے ہوئے حکم کون سے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، ہم نے اس فرقان کو نازل کیا. یعنی گزشتہ کتابوں میں جب متشابہات پائے گئے، جب گزشتہ کتابوں میں یہ استعمال ہوا اور یہ شک پیدا ہوا کہ ان میں سے کون سے احکام اللہ کے نازل کیے ہوئے ہیں، کون سے احکام لوگوں کی اپنے ملائے ہوئے ہیں، تو اب ان چیزوں کو الگ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. یعنی اسی لیے قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. اب حق اور باطل میں فرق کیسے ہوگا؟ وہ اسی طرح ہوگا کہ گزشتہ امتوں کے گزشتہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان کے جتنے احکام کی تصدیق قرآن کرتا ہے وہ حق ہیں، اور جو احکام کی تصدیق قرآن نے جن احکام کی نہیں کی یا جن کا رد قرآن نے کیا وہ حق نہیں ہے، اللہ کی جانب سے نازل کیے ہوئے نہیں ہیں. مثال کے طور پر بائبل میں موجودہ جو بائبل ہے، جو توریت، زبور اور انجیل تینوں کتابوں کا مجموعہ ہے. موجودہ بائبل میں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی زوجہ قرار دیا گیا. موجودہ بائبل میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا باضابطہ بیٹا قرار دیا گیا. تو یہ تصور بائبل میں ان کی مقدس کتاب میں موجود ہے، اور بائبل کے وہ 3 ایڈیشنز ہیں کہ جو ان کے 3 فرقوں کے حساب سے تقسیم ہوئے ہیں، اور تینوں میں آپس میں اس قدر اختلاف ہے کہ ان تینوں کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے وہ تینوں فرقے ایک دوسرے کو عیسائی نہیں تسلیم کرتے. ہمارے یہاں تو 72-73 فرقے جتنے بھی ہو رہے ہیں، لیکن کم از کم اللہ کا یہ احسان ضرور ہے کہ قرآن سب کے پاس ایک ہی ہے. اس میں تبدیلی نہ حروف میں آ سکتی ہے، نہ احکام میں آ سکتی ہے، یہاں تک کہ زبر سے اور پیش میں بھی کوئی فرقہ اگر چاہے تبدیلی کرنا تو بھی ممکن نہیں. تو اس لیے ہمارے پاس فرقان کی صورت میں، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کی صورت میں قرآن موجود ہے. گزشتہ امتیں تباہ اس وجہ سے ہوئی کہ وہاں ان کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے نہیں اٹھایا. ان کی حفاظت، ان کتابوں کی حفاظت انہی لوگوں پر چھوڑ دی گئی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ جو اپنے آپ کو کہلاتے عیسائی ہیں 3 فرقے، اور تینوں فرقے اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں، لیکن تینوں فرقوں کی جو مقدس بائبل ہے ان میں فرق ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ بائبل ایک ہی ہو اور تینوں اس پر چلتے ہوں. ہر ایک کے پاس ان کی الگ مقدس کتاب ہے اور ہر ایک میں الگ الگ احکام ہیں. مثال کے طور پر ان 3 فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کو اللہ کی زوجہ نہیں مانتا، اللہ کا نبی مانتے ہیں. ان کی کتاب میں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں. ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، تو ان کی مقدس بائبل میں یہی بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ایک فرقہ وہ ہے کہ جو ان 3 کو، یعنی حضرت جبریل کو، حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تینوں کو ملا کر خدا مانتا ہے. ان کی کتاب میں اس 3 کا جو عقیدہ ہے، ان کی کتاب میں بائبل میں یہ 3 کا عقیدہ موجود ہے. تو تینوں فرقوں کے پاس 3 الگ الگ بائبل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 40 سال بعد تک یہ بائبل یعنی انجیل محفوظ رہی، اور 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ انجیل میں تحریف کی گئی. تو اس کے بعد سے جو یہ تحریف کا جو یہ پیریڈ کا جو آغاز ہوا، یہ تمام کا تمام آج تک چلا آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عیسائیت کئی ٹکڑوں میں بڑھ چکی. کیتھولک دوسروں کو اپنے مذہب کا اور عیسائی نہیں مانتے، دوسرے فرقے والے وہ کیتھولک کو اپنی عیسائیت کا پیروکار نہیں مانتے. لیکن رب کائنات کا یہ فضل اور اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے قرآن کو فرقان کی حیثیت سے نازل فرمایا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا. یعنی ہمارے سامنے ایک پورا ایک اسکیل رکھ دیا گیا، اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اب گزشتہ امتوں کی جو کتابیں ہیں، کیونکہ ہم پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ان پر ہمارا ایمان ہے، ان پر ہمارا یقین ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمائی. اب کوئی عیسائی اگر بائبل اٹھا کے ہمارے سامنے لا کے رکھے اور کہے کہ یہ تمہارے قرآن کے مطابق یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، تو اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے تمہارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہے کہ تم اللہ کی نازل کی ہوئی ہر کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں. تو لامحالہ مسلمان یہاں اس حد تک کسی بھی صورت میں تشویش میں مبتلا ہو سکتا ہے، وسوسے میں پڑ سکتا ہے کہ کہیں اس نے اس پوری کی پوری کتاب کو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سمجھ کر اگر یہ کہہ دیا کہ میں اس کتاب
کتاب پر ایمان رکھتا ہوں تو وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرقان ہمیں عطا فرمایا، یعنی قرآن ہمیں عطا فرمایا ایک اسکیل کی صورت میں کہ گزشتہ امت کی کوئی بھی خبر ہمارے پاس آئی اور ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ توریت میں موجود ہے اور تمہارے قرآن میں ہے کہ تم توریت پر ایمان رکھتے ہو تو تم اس خبر پر بھی ایمان رکھو، تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اسے یوں ہی اس پر ایمان نہ لے آئیں، یوں ہی اس کی تصدیق نہ کریں، بلکہ وہ جو فرقان کی صورت میں یعنی قرآن کی صورت میں ہمیں اسکیل فراہم کیا گیا ہم اسے اس کے مطابق پرکھیں۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو پھر مانیں کہ ہاں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے اور اللہ کا نازل کیا ہوا حکم، اور اگر قرآن کے خلاف ہے یا قرآن میں اس کا رد موجود ہے تو پھر اسے چھوڑ دیں، وہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب یا اللہ کا نازل کیا ہوا حکم نہیں ہے، وہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ تو یہ سب سے بنیادی وجہ ہے اس قرآن پاک کو فرقان کہنے کی کہ قرآن پاک حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ یعنی رب کائنات کے بارے میں یہ تصور پیدا کرنا، یہاں ہمارے ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ رب تو بڑا رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، رب نے تو یوں ہی بس بخشش کر دینی ہے۔ تو اگر رب نے یوں ہی بخشش کر دینی ہو تو اللہ کیوں فرمائے کہ وہ انتقام لینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انتقام لینے والا نہیں اور رب سے بڑھ کر کوئی غالب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو الفاظ کو، اپنی ایک صفت کو اور اپنے ایک نام کو بڑے سیکوینس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، یعنی ذکر فرمایا کہ واللہ عزیز، اللہ غلبے والا ہے۔ اب غلبے والا کیا کرے گا؟ غلبے والا تو ظلم بھی کرتا ہے، غلبے والا شخص اگر کسی کو غلبہ مل جائے وہ لوگوں کا مال بھی لوٹتا ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی بھی کرتا ہے، لوگوں کا حق بھی مانگتا ہے۔ تو رب کائنات نے جو اپنے لیے یہ غلبے کا لفظ استعمال فرمایا تو اس میں اگر بالفرض یہ سارے شبہات مانے جائیں کہ یہ سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے تو آخر اپنے اس غلبے سے وہ کیا کرے گا، تو اس کا جواب رب نے ارشاد فرمایا کہ ذو انتقام، وہ اپنے اس غلبے کو اپنے نہ ماننے والوں سے انتقام میں استعمال فرمائے گا۔ یعنی یہ غلبہ نہ صرف اس صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں سے انتقام دے، بلکہ اس صورت میں بھی ہے کہ اپنے ماننے والوں کی مدد بھی فرمائے اور ان کی نصرت بھی فرمائے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، نہ زمینوں میں اور نہ ہی آسمانوں میں۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندہ ہونے پر یعنی حی ہونے پر، پیچھے آپ نے دو نام سماعت فرمائے تھے، ایک نام حی اور دوسرا نام قیوم۔ یہ جو دو آیات ہیں، ان دو آیات میں اللہ نے اپنی ان دونوں ناموں پر دلیل ذکر فرمائی۔ پہلے نام پر یعنی حی، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی دلیل اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اب ظاہر ہے کہ پوشیدہ چیزیں ظاہر اسی شخص پر ہوتی ہیں کہ جو زندہ ہو، کسی بھی مردہ شخص پر چیزیں ظاہر ہونا یہ ایک ناممکن سی بات ہے، الا یہ کہ مردوں کے لیے سماعت کا تصور وہ ایک بالکل الگ بحث ہو جاتی ہے۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ گھر میں موجود کسی بھی چیز کا، دل میں موجود کسی بھی چیز کا، زمین کے اندر پوشیدہ کسی بھی چیز کا، یا آسمان کی بلندیوں سے بھی اونچی کسی بھی چیز کا کسی مردہ کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اسے ان سب چیزوں کا علم ہوگا۔ یہ تصور اور یہ عقیدہ صرف ایسی ذات کے لیے رکھا جا سکتا ہے جو زندہ ہو، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الحی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اور پھر اگلی جو آیت ہے وہ قیوم، یعنی دوسروں کو زندگی عطا فرمانے والا، یہ اس کی دلیل ہے۔ ارشاد ہوا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماؤں کے رحموں میں یعنی ماؤں کے پیٹوں میں وہ تمہیں شکل عطا فرماتا ہے، تمہاری صورت بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے، یعنی انسان کی پسند سے اس کی صورت نہیں بنائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جیسی شکل و صورت رب کائنات چاہتا ہے وہ اس کے لیے تخلیق فرماتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز اور وہی غالب ہے، الحکیم اور وہی حکمت والا ہے۔
عزیز یعنی غالب یہاں پھر ذکر کیا گیا، اور یہاں اس معنی میں ذکر ہوا دوسری مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر غالب ہے کہ رب کائنات جس کو جو چاہے شکل و صورت عطا فرمائے۔ اور حکیم اس معنی میں استعمال ہوا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے کون سی صورت فائدہ مند ہے، کس کے لیے کون سی شکل نقصان دہ ہے۔ رب کائنات ہر شخص کو اس کے فائدے اور نقصان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے رب اسے عطا فرماتا ہے۔ ورنہ تو کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے یہ اعتراض کرے میں مرد ہوں تو میں عورت کیوں نہیں بنایا گیا، میں اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں کہتا کہ میں عورت ہوں، میں عورت بننا چاہتا ہوں، کوئی عورت کہے کہ مجھ سے پوچھا جاتا تو میں مرد بننا چاہتی، تو کوئی بھی شخص ان چیزوں پر اعتراض کر سکتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا الحکیم وہ حکمت والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو مرد بنانا چاہیے تھا، کس کے لیے عورت بننا مناسب تھا، کس کو کون سی شکل و صورت عطا کرنا مناسب تھا۔ تو ہم نے اپنی حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی حکمت کے پیش نظر مرد کو مرد رکھا، عورت کو عورت رکھا، اور اپنی حکمت کے پیش نظر انہیں شکلیں اور صورتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آج 6 آیات کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور ابھی تقریباً آگے کی جو مزید آیات ہیں 80 آیات تک، یہ تمام کا تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے عقائد کے سلسلے میں یہ نہایت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری آیات ہیں کہ جن کا جاننا بحیثیت ایک مسلمان ہمارے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ فی زمانہ ہمارے ہاں لبرلزم اور لادینیت اس طور پر پھیلائی جا رہی ہے کہ انسان کو یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ دین سارے ایک جیسے ہیں، سارے کے سارے دین ایک جیسے ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا اسلام ہو، سارے کے سارے دین ایک جیسے ہیں، اور سب سے زیادہ ٹارگٹ اسلام کو کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا کم از کم دوسری مذاہب کے مقابلے میں، دوسرے ادیان کے مقابلے میں جو ہمارے عقائد ہیں ہمارا انہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ عقیدے صرف وہی نہیں ہیں کہ جو ہم آپس میں فرقوں کی حد تک بحث کرتے ہیں، مثلا حضور کا حاصل و نازل ہونا، حضور کے لیے علم غیب کا ثابت کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ، یہ تو وہ بات کی چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے کی جو بنیادی جو عقائد ہیں وہ عقیدے ہیں کہ جو دنیا کے دیگر دینوں سے ہمارے اس دین اسلام کو ممتاز اور الگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں ہمارے لیے اپنے عقیدوں کی حفاظت اس نہج پر، یعنی فرقوں کے درمیان اپنے عقیدوں کو بچانا ضروری ہے، وہیں پر ہمارے لیے دوسرے ادیان کے مقابلے میں بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ جب یہ 80 آیات کے مکمل درس میں کسی بھی طور پر بیچ میں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی درس میں شریک نہ ہوں، کیونکہ یہ نہایت ہی اہمیت کی حامل آیات ہیں، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پروسیس میں ڈالنا کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرایا گیا حضرت مریم علیہ السلام کو، تو یہ تمام تر چیزیں، تمام تر واقعات اسی سورت کی ابتدائی 80 آیات میں آنے والی ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے